السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ میں ٹیپو سلطان ہوں، 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 دیش کے غداروں کی خاطر، دیش کے غداروں کی خاطر آندھی ہو طوفان ہو، میں ٹیپو سلطان ہو، میں ٹیپو سلطان ہو، دیش کے غداروں کی خاطر آندھی ہو طوفان ہو، میں ٹیپو سلطان ہو، میں ٹیپو سلطان ہو۔ اور یہ بھی شرم اللہ فرمائے کہ جب انگریزوں نے بھارت کی عزت پر ڈاکہ ڈالا، جب انگریزوں نے بھارت کی عزت پر ڈاکہ ڈالا، تب سب سے پہلے میں آیا آگے بن کر رکھوالا، تب سب سے پہلے میں آیا آگے بن کر رکھوالا، میں شیر میسور ہوں، لوگوں فخر ہندوستان ہوں، میں ٹیپو سلطان ہوں، میں ٹیپو سلطان ہوں، میں ٹیپو سلطان ہوں، میں ٹیپو سلطان ہوں۔ اور یہ بے شرم ملاحظہ فرمائے کہ دشمن کے بھاری لشکر سے اور نہیں ہوشیاری سے، جنگ میں مجھ کو ہار ہوئی بس اپنوں کی غداری سے، جنگ میں مجھ کو ہار ہوئی بس اپنوں کی غداری سے، جس کو کوئی بھی توڑ نہ پائے، میں ایسی چٹان ہوں، میں ٹیپو سلطان ہوں، میں ٹیپو سلطان ہوں، میں ٹیپو سلطان ہوں، میں ٹیپو سلطان ہوں۔ اور یہ بھی شرم ملاحظہ فرمائے کہ مجھ کو تو ہر حال میں ہے مطلوب آزادی کی نعمت، جیتے جی منظور نہیں گئی مجھ کو غلامی کی ذلت، جیتے جی منظور نہیں گئی مجھ کو غلامی کی ذلت، جھک نہیں سکتا غیر کے آگے میں اہل ایمان ہوں، میں ٹیپو سلطان ہوں، میں ٹیپو سلطان ہوں، میں ٹیپو سلطان ہوں، میں ٹیپو سلطان ہوں، میں شیر میسور ہوں، لوگوں فخر ہندوستان ہوں، میں ٹیپو سلطان ہوں، میں ٹیپو سلطان ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. برادران اسلام، میں ملک کے مشہور و معروف ادارے جامعہ ٹیپو سلطان شری رنگا پٹن میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں. آج مخدوم قوم و ملت، مجاہد آزادی، شہید وطن حضرت ٹیپو سلطان شہید کے عرس کے مقدس موقع اور جامعہ ٹیپو سلطان سے فارغ ہونے والے حفاظ و قراء کی رسم دستار بندی کے حسین موقع پر بڑے بڑے علماء کرام و مشائقین اور عامدین کے درمیان مجھے کچھ بولنے کا حکم میرے استاد گرامی حضرت علامہ الحاج مفتی سجاد حسین صاحب قبلہ نے دیا ہے، لہٰذا ان کے حکم پر عمل کرنے اور ٹیپو سلطان شہید کے فیضان کرم سے مالا مال ہونے اور آپ حضرات کی دعاؤں کو حاصل کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، گفتگو سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا سید عالم نور مجسم احمد مجتبی روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران اسلام، آج میں عرس حضرت ٹیپو سلطان شہید کے حسین موقع پر آپ کی ہی ذات مقدسہ پر کچھ لب کشائی کرنے کی کوشش کروں گا. حضرت 1752 عیسوی میں حیدر و فاطمہ کے بطن پاک سے وہ گوہر نایاب پیدا ہوا جس کی نظیر ہندوستان ہی رہی دنیا کی تاریخ مشکل سے پیش کر سکے گی، جسے دنیا شیر ہندوستان حضرت ٹیپو سلطان شہید کے نام سے جانتی ہے. محترم حضرات، جس طرح اس کے پیدائش کے حالات عجیب و غریب ہیں، اسی طرح اس کے زندگی کے حالات بھی حیرت انگیز ہے. جب اس شہزادہ بلند اقبال حضرت ٹیپو سلطان کا تولد ہوا تو آسمان کی برکتوں کا نزول ہونے لگا. برادران اسلام، حضرت حیدر علی مرحوم جو معمولی فوجی ملازم تھے، ترقی کر کے ڈنڈیگل کے گورنر ہو گئے اور پھر تھوڑے ہی دنوں میں رئیسوں کی ریاست اور بادشاہوں کے تخت و تاج ان کے قوت و بازو کے مرہون منت بن جاتے ہیں. حضرت حیدر علی مرحوم نے شہزادے کی تعلیم و تربیت کے لیے بہترین اساتذہ مقرر کیے گئے. عربی اور فارسی کی تعلیم کے علاوہ امور جہاں بانی اور فن سپہ گری اور شیف سواری سکھانے کے لیے بڑے بڑے مشہور اساتذہ ملازم رکھے گئے. حضرت ٹیپو سلطان نے 15-16 سال کی عمر میں اپنے کو ایک لائق شہزادہ اور بہادر سپاہی ثابت کیا. پھر تو دنیا نے آپ کی بہادری اور شجاعت کے وہ کارنامے دیکھے اور پھر حیرت میں ڈوب کر ان کو شیر ہندوستان اور شیر میسور کہنے لگے، جس کی شان میں کسی کہنے والے نے یہ کہا، وہ مجاہد مرد غازی جس کا ٹیپو نام تھا، وہ مجاہد مرد غازی جس کا ٹیپو نام تھا، جس کی ہیبت سے زمانہ لرزہ بر اندام تھا. اس کا وہ شوق شہادت، اس کا وہ جذبہ جہاد، اس کا وہ شوق شہادت، اس کا وہ جذبہ جہاد، کربلا کے معرکہ کی جس نے تازہ کی ہے یاد. محترم حضرات، حضرت ٹیپو سلطان کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ جب مسجد اعلیٰ بنوائی گئی، جس کے احاطے میں آج جامعہ ٹیپو سلطان ایک عظیم عربی ادارہ چل رہا ہے، وہاں سے فارغ ہونے والے حفاظ و قراء کی رسم دستار بندی کا انشاءاللہ بڑا ہی حسین اور پرکیف منظر آپ اپنی نگاہوں سے بہت جلد دیکھیں گے. برادران اسلام، اسی مسجد اعلیٰ کی جب افتتاحی نماز کا معاملہ آیا، اعلان ہوا جس کی کوئی نماز خزانہ ہوئی ہو وہ اس کی پہلی امامت کرے. بڑے بڑے علماء و صوفیاء موجود تھے، کوئی آگے نہ بڑھا. 3 مرتبہ کے اعلان میں جب کوئی آگے نہ بڑھا، حضرت ٹیپو سلطان شہید خود آگے بڑھے اور یہ کہہ کر مسجد اعلیٰ کی پہلی نماز پڑھائی کہ الحمدللہ میں جب سے بالغ ہوا ہوں میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے. گویا وہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی یاد تازہ کرتے جس کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے فرمایا تھا، آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمیں بوسوی قوم حجاز. ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز.
محترم حضرات، حضرت ٹیپو سلطان کے عرس کی مقدس محفل میں تشریف لانے والوں، آپ بہت ہی خوش نصیب ہو کہ آپ لوگ اس مرد مجاہد کی محفل میں تشریف لائے ہیں جو کہتا تھا سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ محترم حضرات، حضرت ٹیپو سلطان کی ذات گرامی سے آج کون ہے جو واقف نہ ہو؟ عرب میں، عجم میں، ہند میں، چین میں، انگلستان اور انگلینڈ میں، گویا پوری دنیا میں آج ہی ٹیپو سلطان کی شجاعت اور بہادری کے قصے بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج بھی فرنگی اپنے بچوں کو ٹیپو سلطان کے نام سے ڈراتے ہیں اور کہتے ہیں بچے رو مت، چپ ہو جاؤ نہ ٹیپو سلطان آ جائیں گے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا بھی ہے شہیدان محبت را امام، شہیدان محبت را امام، آبرو اے ہندو چینو روم و شام۔ محترم حضرات، حضرت ٹیپو سلطان پکے نمازی کا نام تھا، ٹیپو سلطان متقی کا نام تھا، ٹیپو سلطان عابد کا نام تھا، ٹیپو سلطان زاہد کا نام تھا، ٹیپو سلطان مصلح قوم و ملت کا نام تھا، ٹیپو سلطان معمار ملک کا نام تھا، ٹیپو سلطان پہلی میزائل بنانے والے کا نام تھا، ٹیپو سلطان KRS کی بنیاد رکھنے والے کا نام تھا۔ آپ نے اس کا نام سد محی رکھا تھا، یعنی زندگی دینے والا پل۔ یقیناً آج اس کی بنیاد پر ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کو اور کسانوں کو زندگی مل رہی ہے۔ محترم حضرات، حضرت ٹیپو سلطان مرد مجاہد کا نام تھا، ٹیپو سلطان بدل جلیل کا نام تھا، ٹیپو سلطان عاشق مصطفیٰ کا نام تھا، ٹیپو سلطان دیوان غوث اعظم کا نام تھا، ٹیپو سلطان اولیاء کرام کے چاہنے والے کا نام تھا، ٹیپو سلطان اس عظیم ہستی کا نام تھا جو بیک وقت کا عالم بھی تھا، فاضل بھی تھا، مفسر بھی تھا، مفتی بھی تھا، فقیہ بھی تھا، جو علم دین کا بہت بڑا سمندر بھی تھا۔ حضرت ٹیپو سلطان جذبہ شہادت رکھنے والے کا نام تھا، ٹیپو سلطان مصطفیٰ کے نام پر سب کچھ قربان کرنے والے کا نام تھا، حضرت ٹیپو سلطان عشق مصطفیٰ کے متوالے کا نام تھا، ٹیپو سلطان غازی اسلام کا نام تھا، ٹیپو سلطان پیکر ادب و احترام کا نام تھا، ٹیپو سلطان پیکر اخلاص کا نام تھا، ٹیپو سلطان اس بہادر اور شیر کا نام تھا جو ڈاکٹر اقبال کے اشعار کا مصداق تھا کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، کوئی سرکش ہوا تجھ سے تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ محترم حضرات، حضرت ٹیپو سلطان شہید گویا یہ کہتے ہوئے نظر آئے شان آنکھوں میں رجستی تھی جہاں داروں کی، شان آنکھوں میں رجستی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کردار و عمل اور اسلامی زندگی سے ہمیں یہی پیغام دیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ براران اسلام، ٹیپو سلطان کی عظمت شان یہ ہے کہ زندگی بھر ملک ہندوستان کی آزادی اور انگریزوں سے بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ ہمارے اسی ملک کے لیے حضرت ٹیپو سلطان نے اپنے جگر کے ٹکڑوں شہزادوں کو دشمن انگریزوں کے حوالے کر دیا، اور جب وقت پڑا تو اسی ہندوستان کی سالمیت اور آزادی کے لیے اپنی جان کے آخری قطرے خون کو سری رنگا پٹن کی سرزمین پر نچوڑ دیا، مگر انگریزوں کی غلامی قبول نہ کی۔ محترم حضرات، اور جب آپ کے اپنی قربانی پیش کی تو اللہ کی بارگاہ سے انہیں شہادت کا درجہ ملا اور آپ بعد وفات شہادت کی زندگی ملی۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے دنیا بھی ملی اس کو عقبہ کی حکومت بھی، دنیا بھی ملی اس کو عقبہ کی حکومت بھی، ایک بار میں حاصل کی شہرت بھی شہادت بھی، کچھ اصولوں کا نشہ کچھ مقدس خواب تھے، کچھ اصولوں کا نشہ کچھ مقدس خواب تھے، ہر زمانے میں شہادت کے یہی اسباب تھے، جو لڑا تھا سپاہیوں کی طرح ہندوستان میں ایسا بادشاہ نہ ہوا، جو لڑا تھا سپاہیوں کی طرح ہندوستان میں ایسا بادشاہ نہ ہوا، روح تو ہو گئی تن سے جدا مگر ہاتھ تلوار سے جدا نہ ہوا۔ محترم حضرات، غور سے سن لیجئے، ہر کوئی شیر جیسا جگر نہیں رکھتا، ہر کوئی شیر جیسا جگر نہیں رکھتا، جو خود تلوار ہو وہ خنجر نہیں رکھتا، اور جو شوق رکھتا ہے پینے کا جام شہادت، جو شوق رکھتا ہے پینے کا جام شہادت، وہ خوف دشمن اپنے اندر نہیں لگتا۔ اور سنو، مقابل ظالموں کے جرات اظہار تھے ٹیپو، زندگی کی غلامی پر خدا کی مار تھے ٹیپو، یقیناً سر سے پاؤں تک ایثار تھے ٹیپو، سپاہی حریت قافلہ سالار تھے ٹیپو، ملک کے ہمروا اور پہلا نگہبان تھا وہ،
ملک کے ہم نوا اور پہلا نگہبان تھا وہ، فولادی سینہ تھا جس کا ہاں ٹیپو سلطان تھا وہ۔ محترم حضرات، حضرت ٹیپو سلطان شہید کا یہ جشن دستار بندی کا بھی جلسہ ہے۔ ہمارے کمیٹی کے صدر و سیکریٹری وہ جملہ اراکین و اساتذہ نے مل کر عرس کے مقدس موقع پہ یہ جلسہ اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ حضرات کو اور ہم سب عرس کی برکتیں بھی مل جائے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ٹیپو سلطان کے مزار مقدس پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ہم سب پر اللہ تعالیٰ ٹیپو سلطان کے فیضان کو جاری و ساری فرمائے اور ہمیں اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ ٹیپو سلطان کی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چل کر اللہ تعالیٰ ہمارے قوم کے ہر بچے کو ٹیپو سلطان جیسا عمل و کردار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیاں ہوا آغاز باب تھا۔ طوفان نوح لانے سے آیا آنکھ فائدہ کیا، طوفان نوح لانے سے آیا آنکھ فائدہ کیا، دو اشک بھی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔